SNB اسٹوڈیو میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میں شفیق نواز حاضر خدمت ہوں پریم چند کی ایک اور مشہور کہانی کے ساتھ، جس کا نام ہے عیدگاہ۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کہانی کی شروعات کریں، آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ہمارے اس YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ عیدگاہ۔ رمضان کے پورے 30 روزوں کے بعد آج عید آئی۔ کتنی سہانی اور رنگین صبح ہے، بچے کی طرح پرتبسم، درختوں پر کچھ عجیب ہریاول ہے، کھیتوں میں کچھ عجیب رونق ہے، آسمان پر کچھ عجیب فضا ہے۔ آج کا آفتاب دیکھ کتنا پیارا ہے، گویا دنیا کو عید کی خوشی پر مبارکباد دے رہا ہے۔ گاؤں میں کتنی چہل پہل ہے، عیدگاہ جانے کی دھوم ہے۔ کسی کے کرتے میں بٹن نہیں ہے تو سوئی کا تاگا لینے دوڑے جا رہا ہے، کسی کے جوتے سخت ہو گئے ہیں، اسے تیل اور پانی سے نرم کر رہا ہے۔ جلدی جلدی بیلوں کو سانی پانی دے کے عیدگاہ سے لوٹتے لوٹتے دوپہر ہو جائیں گی۔ 3 کوس کا پیدل راستہ، پھر سینکڑوں رشتے قرابت والوں سے ملنا ملانا، دوپہر سے پہلے لوٹنا غیر ممکن ہے۔ لڑکے سب سے زیادہ خوش ہیں، کسی نے 1 روزہ رکھا، وہ بھی دوپہر تک، کسی نے وہ بھی نہیں، لیکن عیدگاہ جانے کی خوشی ان کا حصہ ہے۔ روزے بڑے بوڑھوں کے لیے ہوں گے، بچوں کے لیے تو عید ہے۔ روز عید کا نام رکھتے تھے، آج وہ آ گئی۔ اب جلدی پڑی ہوئی ہے کہ عیدگاہ کیوں نہیں چلتے۔ انہیں گھر کی فکروں سے کیا واسطہ، سوئیوں کے لیے گھر میں دودھ اور شکر میوے ہے یا نہیں، اس کی انہیں کیا فکر۔ وہ کیا جانے کہ ابا کیوں بدحواس گاؤں کے مہاجن چودھری قاسم علی کے گھر دوڑے جا رہے ہیں۔ ان کی اپنی جیبوں میں تو قارون کا خزانہ رکھا ہوا ہے، بار بار جیب سے خزانہ نکال کر گنتے ہیں، دوستوں کو دکھاتے ہیں اور خوش ہو کر رکھ لیتے ہیں۔ انہی 2-4 پیسوں میں دنیا کی 7 نعمتیں لائیں گے، کھلونے اور مٹھائیاں اور بغل اور خدا جانے کیا کیا۔ سب سے زیادہ خوش حامد ہے۔ وہ 4 سال کا غریب خوبصورت بچہ ہے، جس کا باپ پچھلے سال ہیضے کی نظر ہو گیا تھا، اور ماں نہ جانے کیوں زرد ہوتی ہوتی ایک دن مر گئی۔ کسی کو پتہ نہ چلا کہ بیماری کیا ہے، کہتی کس سے، کون سننے والا تھا۔ دل پر جو گزرتی تھی سہتی تھی، اور جب نہ سہا گیا تو دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب حامد اپنی بوڑھی دادی امینہ کی گود میں سوتا ہے اور اتنا ہی خوش ہے۔ اس کے ابا جان بڑی دور روپیہ کمانے گئے تھے اور بہت سی تھیلیاں لے کر آئیں گے۔ امی جان اللہ میاں کے گھر مٹھائی لینے گئی ہیں، اس لیے خاموش ہے۔ حامد کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، سر پر ایک پرانی دھرانی ٹوپی ہے جس کا گوٹا سیاہ ہو گیا ہے، پھر بھی وہ خوش ہے۔ جب اس کے ابا جان تھیلیاں اور اماں جان نعمتیں لے کر آئیں گے، تب وہ دل کے ارمان نکالیں گا۔ تب دیکھیں گا کہ محمود، محسن، آذر اور سمی کہاں سے اتنے پیسے لاتے ہیں۔ دنیا اپنی مصیبتوں کی ساری فوج لے کر آئے، اس کی ایک نگاہ معصوم اسے پامال کرنے کے لیے کافی ہے۔ حامد اندر جا کر امینہ سے کہتا ہے، تم ڈرنا نہیں اماں، میں گاؤں والوں کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ بالکل نہ ڈرنا۔ لیکن امینہ کا دل نہیں مانتا۔ گاؤں کے بچے اپنے اپنے باپ کے ساتھ جا رہے ہیں، حامد کیا اکیلا ہی جائیں گا؟ اس بھیڑ بھاڑ میں کہیں کھو جائے تو کیا ہو؟ نہیں، امینہ اسے تنہا نہ جانے دیں گی۔ ننھی سی جان، 3 کوس چلے گا تو پاؤں میں چھالے نہ پڑ جائیں گے۔ مگر وہ چلی جائے تو یہاں سویاں کون پکائیں گا؟ بھوکا پیاسا دوپہر کو لوٹیں گا، کیا اس وقت سویاں پکانے بیٹھیں گی؟ رونا تو یہ ہے کہ امینہ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس نے فہیمن کے کپڑے سیے تھے، 8 آنے پیسے ملے تھے، اس اٹھنی کو ایمان کی طرح بچاتی چلی آئی تھی اس عید کے لیے، لیکن گھر میں پیسے اور نہ تھے، اور گوالن کے پیسے اور چڑھ گئے تھے، دینے پڑے۔ حامد کے لیے روز 2 پیسے کا دودھ تو لینا پڑتا ہے۔ اب کل 2 آنے پیسے بچ رہے ہیں، 3 پیسے حامد کی جیب میں اور 5 امینہ کے بٹوے میں۔ یہی بساط ہے، اللہ ہی بیڑا پار کرے گا۔ دھوبن، مہترانی اور نائن بھی تو آئیں گی، سب کو سوئیاں چاہیے، کس کس سے منہ چھپائے۔ سال بھر کا تہوار ہے، زندگی خیریت سے رہے۔ ان کی تقدیر بھی تو اس کے ساتھ کہ بچے کو خدا سلامت رکھے۔ یہ دن بھی یوں ہی کٹ جائیں گے۔ گاؤں سے لوگ چلے اور حامد بھی بچوں کے ساتھ تھا۔ سب کے سب دوڑ کر نکل جاتے، پھر کسی درخت کے نیچے کھڑے ہو کر ساتھ والوں کا انتظار کرتے کہ یہ لوگ کیوں اتنے آہستہ آہستہ چل رہے ہیں۔ شہر کا سرا شروع ہو گیا۔ سڑک کے دونوں طرف امیروں کے باغ میں پختہ 4 دیواری بنی ہوئی ہے، درختوں میں آم لگے ہوئے ہیں،
حامد نے کنکری اٹھا کر ایک آم پر نشانہ لگایا۔ مالی اندر سے گالی دیتا ہوا باہر آیا۔ بچے وہاں سے ایک فرلانگ پر ہے، خوب ہنس رہے ہیں۔ مالی کو خوب الو بنایا۔ بڑی بڑی عمارتیں آنے لگی۔ یہ عدالت ہے، یہ مدرسہ ہے، یہ کلب گھر ہے۔ اتنے بڑے مدرسے میں کتنے سارے لڑکے پڑھتے ہوں گے؟ لڑکے نہیں ہیں جی، بڑے بڑے آدمی ہیں۔ سچ ان کی بڑی بڑی مونچھیں ہیں۔ اتنے بڑے ہو گئے اب تک پڑھنے جاتے ہیں۔ آج تو چھٹی ہے، لیکن ایک بار جب پہلے آئے تھے تو بہت سے داڑھی مونچھوں والے لڑکے یہاں کھیل رہے تھے۔ نہ جانے کب تک پڑھیں گے اور کیا کریں گے اتنا پڑھ کر۔ گاؤں کے دیہاتی مدرسے میں 2-3 بڑے بڑے لڑکے ہیں، بالکل کودن غبی، کام سے جی چرانے والے۔ یہ لڑکے بھی اسی طرح کے ہوں گے جی، اور کیا نہیں۔ کیا اب تک پڑھتے ہوتے؟ وہ کلب گھر ہے، وہاں جادو کا کھیل ہوتا ہے۔ سنا ہے مردوں کی کھوپڑیاں اڑتی ہے، آدمی بے ہوش کر دیتے ہیں، پھر اس سے جو کچھ پوچھتے ہیں وہ سب بتلا دیتے ہیں، اور بڑے بڑے تماشے ہوتے ہیں، اور میں بھی کھیلتی ہیں۔ سچ؟ ہماری اماں کو وہ دے دوں؟ کیا کہلاتا ہے بیٹ، تو اسے گھماتے ہی لڑک جائیں گے۔ محسن نے کہا، ہماری اماں جان تو اسے پکڑ ہی نہ سکے، ہاتھ کانپنے لگے۔ اللہ قسم۔ حامد نے اسے اختلاف کیا، چلو منو آٹا پیس ڈالتی ہے، ذرا سی بیٹ پکڑ لیں گے تو ہاتھ کانپنے لگے گا۔ سینکڑوں گھڑے پانی روز نکالتی ہے، کسی میم کو ایک گھڑا پانی نکالنا پڑے تو آنکھوں تلے اندھیرا آ جائے۔ محسن، لیکن دوڑتی تو نہیں، اچھل کود نہیں کر سکتی۔ حامد، کام آ پڑتا ہے تو دوڑ بھی لیتی ہے۔ ابھی اس دن تمہاری گائے کھل گئی تھی اور چودھری کے کھیت میں جا پڑی تھی تو تمہاری اماں ہی تو دوڑ کر اسے بھگا لائی تھی۔ کتنی تیزی سے دوڑی تھی۔ ہم تم دونوں ان سے پیچھے رہ گئے۔ پھر آگے چلے۔ حلوائیوں کی دکانیں شروع ہو گئی۔ آج خوب سجی ہوئی تھی۔ اتنی مٹھائیاں کون کھاتا ہے؟ دیکھو نا، ایک ایک دکان پر منو ہوں گی۔ سنا ہے رات کو ایک جنات ہر ایک دکان پر جاتا ہے، جتنا مال بچا ہوتا ہے وہ سب خرید لیتا ہے اور سچ مچ کے روپیے دیتا ہے، بالکل ایسے ہی چاندی کے روپیے۔ محمود کو یقین نہ آیا، ایسے روپے جنات کو کہاں سے مل جائیں گے؟ محسن، جنات کو روپوں کی کیا کمی؟ جس خزانے میں چاہے چلے جائے، کوئی انہیں دیکھ نہیں سکتا، لوہے کے دروازے تک نہیں روک سکتے۔ جناب آپ ہے کس خیال میں؟ ہیرے جواہرات ان کے پاس رہتے ہیں، جس سے خوش ہو گئے اسے ٹوکرو جواہرات دے دے، 5 منٹ میں کہو کابل پہنچ جائے۔ حامد، جنات بہت بڑے ہوتے ہوں گے۔ محسن، اور کیا، ایک ایک آسمان کے برابر ہوتا ہے، زمین پر کھڑا ہو جائے تو اس کا سر آسمان سے جا لگے، مگر چاہے تو ایک لوٹے میں گھس جائے۔ سمی، سنا ہے چودھری صاحب کے قبضے میں بہت سے جنات ہیں، کوئی چیز چوری چلی جائے چودھری صاحب اس کا پتہ بتا دیں گے اور چور کا نام تک بتا دیں گے۔ جمعراتی کا بچھڑا اس دن کھو گیا تھا، 3 دن حیران ہوئے، کہیں نہ ملا، تب جھک مار کر چودھری کے پاس گئے۔ چودھری نے کہا مویشی خانے میں ہے، اور وہی ملا۔ جنات آ کر انہیں سب خبریں دے جایا کرتے ہیں۔ اب ہر ایک کی سمجھ میں آ گیا ہے کہ چودھری قاسم علی کے پاس کیوں اس قدر دولت ہے اور کیوں وہ قرب و جوار کے موازات کے مہاجن ہیں۔ جنات آ کر انہیں روپے دے جاتے ہیں۔ آگے چلیے، یہ پولیس لائن ہے، یہاں پولیس والے قواعد کرتے ہیں، رائٹ لیفٹ پھام پھو۔ نوری نے تصحیح کی، یہاں پولیس والے پہرا دیتے ہیں، جبھی تو انہیں بہت خبر ہے۔ اجی حضرات، یہ لوگ چوریاں کراتے ہیں، شہر کے جتنے چور ڈاکو ہیں سب ان سے ملے رہتے ہیں۔ رات کو سب ایک محلے میں چوروں سے کہتے ہیں اور دوسرے محلے میں پکارتے ہیں جاگتے رہو۔ میرے ماموں صاحب ایک تھانے میں سپاہی ہیں، 20 روپے مہینہ پاتے ہیں، لیکن تھیلیاں بھر بھر کر گھر بھیجتے ہیں۔ میں نے ایک بار پوچھا تھا، ماموں اتنے روپے آپ چاہے تو ایک دن میں لاکھوں بار لائیں۔ ہم تو اتنا ہی لیتے ہیں جس میں اپنی بدنامی نہ ہو اور نوکری بنی رہے۔ حامد نے تعجب سے پوچھا، یہ لوگ چوری کراتے ہیں تو انہیں کوئی پکڑتا نہیں؟ نوری نے اس کی کوتاہ فہمی پر رحم کھا کر کہا، ارے احمق، انہیں کون پکڑے گا؟ پکڑنے والے تو یہ خود ہیں، لیکن اللہ انہیں سزا بھی خوب دیتا ہے۔ تھوڑی دن ہوئے، ماموں کے گھر میں آگ لگ گئی، سارا مال و متاع جل گیا، ایک برتن تک نہ بچا، کئی دن تک درخت کے سائے کے نیچے سوئے۔ اللہ قسم، پھر نہ جانے کہاں سے قرض لائے تو برتن بھاڑے آ گئے۔ بستی گھنی ہونے لگی، عیدگاہ جانے والوں کے مجمع نظر آنے لگے، ایک سے ایک زرق برق پوشاک پہنے ہوئے، کوئی تانگے پر سوار، کوئی موٹر پر چلتے تھے تو کپڑوں سے عطر کی خوشبو اڑتی تھی۔ دہقانوں کی مختصر سی ٹولی اپنے بے سر و سامانی سے بے حس، اپنی خستہ حالی میں مگر صابر و شاکر چلی جاتی تھی۔ جس چیز کی طرف تاکتے رہ جاتے اور پیچھے سے بار بار ہارن کے آواز ہونے پر بھی خبر نہ ہوتی تھی۔ محسن تو موٹر کے نیچے جاتے جاتے بچا۔ وہ عیدگاہ نظر آئی، جماعت شروع ہو گئی۔
املی کے گھنے درختوں کا سایہ ہے، نیچے کھلا ہوا پختہ فرش ہے جس پر جاجم بچھا ہوا ہے، اور نمازیوں کی قطاریں ایک کے پیچھے دوسرے خدا جانے کہاں تک چلی گئی ہے۔ پختہ فرش کے نیچے جاجم بھی نہیں، کئی قطاریں کھڑی ہے جو آتے جاتے ہیں، پیچھے کھڑے ہوتے جاتے ہیں، آگے اب جگہ نہیں رہی۔ یہاں کوئی رتبہ اور عہدہ نہیں دیکھتا، اسلام کی نگاہ میں سب برابر ہے۔ دہقانوں نے بھی وضو کیا اور جماعت میں شامل ہو گئے۔ کتنی باقاعدہ منظم جماعت ہے، لاکھوں آدمی ایک ساتھ جھکتے ہیں، ایک ساتھ دو زانوں بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ عمل بار بار ہوتا ہے۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے گویا بجلی کی لاکھوں بتیاں ایک ساتھ روشن ہو جائے اور ایک ساتھ بجھ جائے۔ کتنا پر احترام روب انگیز نظارہ ہے، جس کی ہم آہنگی اور وسعت اور تعداد دلوں پر ایک وجدانی کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ گویا اخوت کا رشتہ ان تمام روحوں کو منسلک کیے ہوئے ہیں۔ نماز ختم ہو گئی، لوگ باہم گلے مل رہے ہیں۔ کچھ لوگ محتاجوں اور سائلوں کی خیرات کر رہے ہیں جو آج یہاں ہزاروں جمع ہو گئے ہیں۔ ہمارے دہقانوں نے مٹھائی اور کھلونوں کی دکانوں پر یورش کی۔ بوڑھے بھی ان دلچسپیوں میں بچوں سے کم محظوظ نہیں ہیں۔ یہ دیکھو، ہنڈولا ہے، 1 پیسہ دے کر آسمان پر جاتے معلوم ہوں گے، کبھی زمین پر گرتے ہیں۔ یہ چرخی ہے، لکڑی کے گھوڑے، اونٹ، ہاتھی منجوں سے لٹکے ہوئے ہیں۔ 1 پیسہ دے کر بیٹھ جاؤ اور 25 چکروں کا مزہ لو۔ محمود اور محسن دونوں ہنڈولے پر بیٹھے ہیں، آذر اور سمی گھوڑوں پر۔ ان کے بزرگ اتنے ہی طفلانہ اشتیاق سے چرخی پر بیٹھے ہیں۔ حامد دور کھڑا ہے، 3 ہی پیسے تو اس کے پاس ہے، ذرا سا چکر کھانے کے لیے اپنے خزانے کا سلس نہیں صرف کر سکتا۔ محسن کا باپ بار بار اسے چرخی پر بلاتا ہے لیکن وہ راضی نہیں ہوتا۔ بوڑھے کہتے ہیں اس لڑکے میں ابھی سے اپنا پرایا آ گیا ہے۔ حامد سوچتا ہے کیوں کسی کا احسان لو۔ عصرت نے اسے ضرورت سے زیادہ ذکی الحس بنا دیا ہے۔ سب لوگ چرخی سے اترتے ہیں، کھلونوں کی خرید شروع ہوتی ہے۔ سپاہی اور گجریا اور راجہ رانی اور وکیل اور دھوبی اور بہشتی بے امتیاز ران سے ران ملائے بیٹھے ہیں۔ دھوبی راجہ رانی کے بغل میں ہے اور بہشتی وکیل صاحب کے بغل میں۔ واہ کتنے خوبصورت، بولا ہی چاہتے ہیں۔ محمود سپاہی پر لٹو ہو جاتا ہے، خاکی وردی اور پگڑی لال، کندھے پر بندوق، معلوم ہوتا ہے ابھی قواعد کے لیے چلا آ رہا ہے۔ محسن کو بہشتی پسند آیا، کمر میں جھکی ہوئی اس پر مشق کا دہانہ ایک ہاتھ سے پکڑے ہوئے ہیں، دوسرے ہاتھ میں رسی ہے۔ کتنا بشاش چہرہ ہے، شاید کو گیت گا رہا ہے۔ مشق سے پانی ٹپکتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ نوری کو وکیل سے مناسبت ہے، کتنی عالمانہ صورت ہے۔ سیاہ چوغا، نیچے سفید اچکن، اچکن کے سینے کی جیب میں سنہری زنجیر، ایک ہاتھ میں قانون کی کتاب لیے ہوئے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے ابھی کسی عدالت سے جرا یا بحث کر کے چلے آ رہے ہیں۔ یہ سب 2 پیسے کے کھلونے ہیں۔ حامد کے پاس کل 3 پیسے ہیں۔ اگر 2 کا ایک کھلونا لے لے تو پھر اور کیا لیں گے؟ نہیں، کھلونے فضول ہیں۔ کہیں ہاتھ سے گر پڑے تو چور چور ہو جائے، ذرا سا پانی پڑ جائے تو سارا رنگ دھل جائے۔ ان کھلونوں کو لے کر وہ کیا کریں گا؟ کس مصرف کے ہیں؟ محسن کہتا ہے میرا بہشتی روز پانی دے جائیں گا صبح و شام۔ نوری بولی اور میرا وکیل روز مقدمے لڑیں گا، روز روپے لائیں گا۔ حامد کھلونوں کی مذمت کرتا ہے، مٹی کی تو ہے، گریں گے تو چکنا چور ہو جائیں گے، لیکن ہر چیز کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہے اور چاہتا ہے کہ ذرا دیر کے لیے انہیں ہاتھ میں لے سکتا۔ یہ بساتی کی دکان ہے، طرح طرح کی ضروری چیزیں، ایک چادر بچھی ہوئی ہے، گیند، سیٹیا، بگل، بھورے، ربڑ کے کھلونے اور ہزاروں چیزیں۔ محسن ایک سیٹی لیتا ہے، محمود گیند، نوری ربڑ کا بت جو چوں چوں کرتا ہے، اور سمی ایک بانسری، اسے وہ بجا بجا کر گائیں گا۔ حامد کھڑا ہر ایک کو حسرت سے دیکھ رہا ہے۔ جب اس کا رفیق کوئی چیز خرید لیتا ہے تو بڑے اشتیاق سے ایک بار اسے ہاتھ میں لے کر دیکھنے کے لیے لپکتا ہے، لیکن لڑکے اتنے دوست نواز نہیں ہوتے، خاص کر جب کہ ابھی دلچسپی تازہ ہے۔ بیچارہ یوں ہی مایوس ہو کر رہ جاتا ہے۔ کھلونے کے بعد مٹھائیوں کا نمبر آیا۔ کسی نے ریوڑیاں لی ہے، کسی نے گلاب جامن، کسی نے سوہن حلوہ، مزے سے کھا رہے ہیں۔ حامد ان کی برادری سے خارج ہے۔ کمبخت کی جیب میں 3 پیسے تو ہے، کیوں نہیں کچھ لے کر کھاتا؟ حریص نگاہوں سے سب کی طرف دیکھتا ہے۔ محسن نے کہا حامد یہ ریوڑی لے جا، کتنے خوشبودار ہے۔ حامد سمجھ گیا یہ محض شرارت ہے۔ محسن اتنا فیاض تبانا تھا، پھر بھی وہ اس کے پاس پہنچ گیا۔ محسن نے دونے سے 2-3 ریوڑیاں نکالی، حامد کی طرف بڑھائی۔ حامد نے ہاتھ پھیلایا، محسن نے ہاتھ کھینچ لیا اور ریوڑیاں اپنے منہ میں رکھ لی۔ محمود اور نوری اور سمی خوب تالیاں بجا بجا کر ہنسنے لگے۔ حامد کھسیا نہ ہو گیا۔
محسن نے کہا اچھا آپ ضرور دیں گے، یہ لے جاؤ اللہ قسم۔ حامد نے کہا رکھیے رکھیے، کیا میرے پاس پیسے نہیں ہیں؟ سمیع بولا 3 ہی پیسے تو ہے، کیا کیا لوں گے؟ محمود بولا تم اس سے مت بولو، حامد میرے پاس آؤ، یہ گلاب جامن لے لو۔ حامد مٹھائی کون سی بڑی نعمت ہے، کتاب میں اس کی برائیاں لکھی ہے۔ محسن لیکن جی میں کہہ رہے ہوں گے کہ کچھ مل جائے تو کھا لے، اپنے پیسے کیوں نہیں نکالتے؟ محمود اس کی ہوشیاری میں سمجھتا ہوں، جب ہمارے سارے پیسے خرچ ہو جائیں گے تب یہ مٹھائی لے گا اور ہمیں چڑا چڑا کر کھائیں گا۔ حلوائیوں کی دکانوں کے آگے کچھ دکانیں لوہے کی چیزوں کی تھیں، کچھ گلٹ اور ملمہ کے زیورات کی۔ لڑکوں کے لیے یہاں دلچسپی کا کوئی سامان نہ تھا۔ حامد لوہے کی دکان پر ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ دستے پناہ رکھے ہوئے تھے، وہ دستے پناہ خرید لیں گا۔ ماں کے پاس دستے پناہ نہیں ہے، توے سے روٹیاں اتارتی ہے تو ہاتھ جل جاتا ہے۔ اگر وہ دستے پناہ لے جا کر اماں کو دے دے تو وہ کتنی خوش ہوں گی، پھر ان کی انگلیاں کبھی نہیں جلیں گی، گھر میں ایک کام کی چیز ہو جائیں گی۔ کھلونے سے کیا فائدہ، مفت میں پیسے خراب ہوتے ہیں۔ ذرا دیر ہی تو خوشی ہوتی، پھر تو انہیں کوئی آنکھ اٹھا کر کبھی نہیں دیکھتا، یا تو گھر پہنچتے پہنچتے ٹوٹ پھوٹ کر برباد ہو جائیں گے، یا چھوٹے بچے جو عیدگاہ نہیں جا سکتے ہیں ضد کر کے لے لیں گے اور توڑ ڈالیں گے۔ دستے پناہ کتنے فائدے کی چیز ہے، روٹیاں توے سے اتار لو، چولہے سے آگ نکال کر دے دو، اماں کو فرصت کہاں ہے بازار آئے اور اتنے پیسے کہاں ملتے ہیں، روز ہاتھ جلا لیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے بڑھ گئے۔ سبیل پر سب کے سب پانی پی رہے ہیں، کتنے لالچی ہے، سب نے اتنی مٹھائیاں لی، کسی نے مجھے ایک بھی نہ دی۔ اس پر کہتے ہیں میرے ساتھ کھیلو، میری تختی دھلاؤ۔ اب اگر یہاں محسن نے کوئی کام کرنے کو کہا تو خبر لوں گا، کھائے مٹھائیاں آپ ہی منہ سڑیں گا، پھوڑی پھنسیاں نکلیں گی، آپ ہی زبان چٹوری ہو جائیں گی، تب پیسے چرائیں گے اور مار کھائیں گے۔ میری زبان کیوں خراب ہوگی؟ اس نے پھر سوچا۔ اماں دستے پناہ دیکھتے ہی دوڑ کر میرے ہاتھ سے لے لیں گی اور کہیں گی میرا بیٹا اپنی ماں کے لیے دستے پناہ لایا ہے، ہزاروں دعائیں دیں گی، پھر اسے پڑوسیوں کی دکھائیں گی، سارے گاؤں میں واہ واہ مچ جائیں گی۔ ان لوگوں کے کھلونوں پر کون انہیں دعائیں دے گا؟ بزرگوں کی دعائیں سیدھی خدا کی درگاہ میں جاتی ہے اور فوراً قبول ہوتی ہے۔ میرے پاس بہت سے پیسے نہیں ہیں، جب ہی تو محسن اور محمود یوں مزاج دکھاتے ہیں، میں بھی ان کو مزاج دکھاؤں گا۔ وہ کھلونے کھیلیں، مٹھائیاں کھائے، میں غریب سہی، کسی سے کچھ مانگنے تو نہیں جاتا، آخر ابا کبھی نہ کبھی آئیں گے، پھر ان لوگوں سے پوچھوں گا کہ کتنے کھلونے لوں گے، ایک ایک کو ایک ایک ٹوکری دوں گا، دکھا دوں گا کہ دوستوں کے ساتھ اس طرح سلوک کیا جاتا ہے۔ جتنے غریب لڑکے ہیں سب کو اچھے اچھے کرتے دلوا دوں گا اور کتابیں بھی دوں گا، یہ نہیں کہ 1 پیسے کی ریوڑیاں لی تو چڑا چڑا کر کھانے لگے۔ دستے پناہ دیکھ کر سب کے سب ہنسیں گے، احمق تو ہے ہی سب۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دکاندار سے پوچھا یہ دستے پناہ بیچو گے؟ دکاندار نے اس کی طرف دیکھا اور ساتھ کوئی آدمی نہ دیکھ کر کہا وہ تمہارے کام کا نہیں ہے۔ بکاؤ ہے یا نہیں؟ بکاؤ ہے جی، اور یہاں کیوں لاد کر لائے ہیں؟ تو بتلاتے کیوں نہیں کہ پیسے کا دو گے؟ 6 پیسے لگے گا۔ حامد کا دل بیٹھ گیا، کلیجہ مضبوط کر کے بولا 3 پیسے لوں گے، اور آگے بڑھا کے دکاندار کی گھرکیاں نہ سنے، مگر دکاندار نے گھرکیاں نہ دی، دستے پناہ اس کی طرف بڑھا دیا اور پیسے لے لیے۔ حامد نے دستے پناہ کندھے پر رکھ لیا، گویا بندوق ہے، اور شان سے اکڑتا ہوا اپنے رفیقوں کے پاس آیا۔ محسن نے ہنستے ہوئے کہا یہ دستے پناہ لایا ہے، احمق، اسے کیا کروں گے؟ حامد نے دستے پناہ کو زمین پر پٹک کر کہا ذرا اپنا بہشتی زمین پر گرا دو، ساری پسلیاں چور چور ہو جائیں گی بچوں کی۔ محمود تو یہ دستے پناہ کوئی کھلونا ہے؟ حامد کھلونا کیوں نہیں ہے، ابھی کندھے پر رکھا بندوق ہو گیا، ہاتھ میں لے لیا فقیر کا چمٹا ہو گیا، چاہو تو اس سے تمہاری ناک پکڑ لو، ایک چمٹا دو تو تم لوگوں کے سارے کھلونوں کی جان نکل جائے، تمہارے کھلونے کتنے ہی زور لگائے اس کا بال بیکا نہیں کر سکتے، میرا بہادر شیر ہے یہ دستے پناہ۔ سمیع متاثر ہو کر بولا میری خنجری سے بدلو گے؟ دعا نیکی ہے۔ حامد نے خنجری کی طرف حقارت سے دیکھ کر کہا میرا دستے پناہ چاہے تو تمہاری خنجری کا پیٹ پھاڑ ڈالے، بس ایک چمڑے کی جھلی لگا دی، ڈھپ ڈھپ بولنے لگی، ذرا سا پانی لگے تو ختم ہو جائے، میرا بہادر دستے پناہ تو آگ ہے آگ، پانی میں، آندھی میں، طوفان میں برابر ڈٹا رہے گا۔ میلہ بہت دور پیچھے چھوٹ چکا تھا، 10 بج رہے تھے، گھر پہنچنے کی جلدی تھی، دستے پناہ نہیں مل سکتا تھا، اب کسی کے پاس پیسے بھی تو نہیں رہے۔ حامد ہے بڑا ہوشیار، اب 2 فریق ہو گئے، محمود، محسن اور نوری ایک طرف، حامد یہ کہ وہ تنہا دوسری طرف۔ سمیع غیر جانبدار ہے، جس کی فتح دیکھیں گا اس کی طرف ہو جائیں گا،
مناظرہ شروع ہو گیا۔ آج حامد کی زبان بڑی صفائی سے چل رہی تھی۔ اتحاد ثلاثہ اس کے جارحانہ عمل سے پریشان ہو رہا ہے۔ ثلاثہ کے پاس تعداد کی طاقت ہے، حامد کے پاس حق اور اخلاق۔ ایک طرف مٹی، ربڑ اور لکڑی کی چیزیں، دوسری جانب اکیلا لوہا جو اس وقت اپنے آپ کو فولاد کہہ رہا ہے۔ روئے تن ہے، صف شکن ہے۔ اگر کہیں شیر کی آواز کان میں آ جائے تو میاں بہشتی کے اوسان خطا ہو جائے۔ میاں سپاہی مٹ کی بندوق چھوڑ کر بھاگے، وکیل صاحب کا سارا قانون پیٹ میں سما جائے، چوغے میں منہ چھپا کر لیٹ جائے، مگر بہادر یہ رستم ہند لپک کر شیر کی گردن پر سوار ہو جائے گا اور اس کی آنکھیں نکال لے گا۔ محسن نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کہا، اچھا تمہارا دستے پناہ پانی تو نہیں بھر سکتا؟ حامد نے دستے پناہ کو سیدھا کر کے کہا، یہ بہشتی کو ایک ڈانٹ پلائیں گا تو دوڑا ہوا پانی لا کر اس کے دروازے پر چھڑکنے لگے گا۔ جناب اسے چاہے گھڑے مٹکے اور کوندے بھر لو۔ محسن کا ناطقہ بند ہو گیا۔ نوری نے کمک پہنچائی، بچہ گرفتار ہو جائے تو عدالت میں بندے بندے پھریں گے، تب تو ہمارے وکیل صاحب ہی پیروی کریں گے۔ بولیے جناب۔ حامد کے پاس اس وار کا دفی اتنا آسان نہ تھا۔ دفتن اس نے ذرا مہلت پا جانے کے ارادے سے پوچھا، اسے پکڑنے کون آئے گا؟ محمود نے کہا، یہ سپاہی بندوق والا۔ حامد نے منہ چڑھا کر کہا، یہ بیچارے اس رستم ہند کو پکڑ لیں گے۔ اچھا لاؤ ابھی ذرا مقابلہ ہو جائے، اس کی صورت دیکھتے ہی بچے کی ماں مر جائیں گی، تب پکڑیں گے کیا بیچارے؟ محسن نے تازہ دم ہو کر وار کیا، تمہارے دست پناہ کا منہ روز آگ میں جلا کریں گا۔ حامد کے پاس جواب تیار تھا، آگ میں بہادر کودتے ہیں جناب، تمہاری یہ وکیل اور سپاہی اور بہشتی ڈرپوک ہے، سب گھر میں گھس جائیں گے۔ آگ میں کودنا وہ کام ہے جو رستم ہی کر سکتا ہے۔ نوری نے انتہائی جودت سے کام لیا، تمہارا دستے پناہ باورچی خانے میں زمین پر پڑا رہے گا، میرا وکیل شان سے میز کرسی لگا کر بیٹھے گا۔ اس جملے نے مردوں میں بھی جان ڈال دی۔ سمی بھی جیت گیا، بے شک بڑے مارکے کی بات کہی، دستے پناہ باورچی خانے میں پڑا رہے گا۔ حامد نے دھاندلی کی، میرا دستے پناہ باورچی خانے میں رہے گا، وکیل صاحب کرسی پر بیٹھیں گے تو جا کر انہیں زمین پر پٹخ دے گا، سارا قانون کے پیٹ میں ڈال دیں گا۔ اس جواب میں بالکل جان نہ تھی، بالکل بے تکی سی بات تھی، لیکن قانون پیٹ میں ڈالنے والی بات چھا گئی۔ تینوں سورما منہ تکتے رہ گئے۔ حامد نے میدان جیت لیا۔ کوئی ثلاثے کے پاس ابھی گیند، سیٹی اور اب ترے ضرور تھے، مگر ان مشین گنوں کے سامنے ان بزدلوں کو کون پوچھتا ہے؟ دستے پناہ رستم ہند ہے، اس میں کسی کو چوں چرا کی گنجائش نہیں۔ فاتح کو مفتوح سے وقار اور خوشامد کا خراج ملتا ہے، وہ حامد کو ملنے لگا اور سب نے 3 آنے خرچ کیے اور کوئی کام کی چیز نہ لا سکے۔ حامد نے 3 ہی پیسوں میں رنگ جما لی۔ کھلونوں کا کیا اعتبار ہے، 2 دن میں ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ حامد کا دستے پناہ تو فاتح رہے گا، ہمیشہ صلح کی شرطیں طے ہونے لگی۔ محسن نے کہا، ذرا اپنا چمٹا دو، ہم بھی تو دیکھیں، تم چاہو تو ہمارا وکیل دیکھ لو حامد۔ ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ فیاض تباہ فاتح ہیں۔ دستے پناہ باری باری سے محمود، محسن، نور اور سمی سب کے ہاتھوں میں گیا اور ان کے کھلونے باری باری حامد کے ہاتھوں میں آئے۔ کتنے خوبصورت کھلونے ہیں، معلوم ہوتا ہے بولا ہی چاہتے ہیں، مگر ان کھلونوں کے لیے انہیں دعا کون دے گا؟ کون کون ان کھلونوں کو دیکھ کر اتنا خوش ہوگا جتنا اماں جان دستے پناہ کو دیکھ کر ہوں گی؟ اسے اپنے طرز عمل پر مطلق پچھتاوا نہیں ہے۔ پھر اب دستے پناہ تو ہے اور سب کا بادشاہ۔ راستے میں محمود نے 1 پیسے کی ککڑیاں لی، اس میں حامد کو بھی خراج ملا، حالانکہ وہ انکار کرتا رہا۔ محسن اور سمی نے 1 پیسے کے فالسے لیے، حامد کو خراج ملا۔ یہ سب رستم ہند کی برکت تھی۔ 11 بجے سارے گاؤں میں چہل پہل ہو گئی، میلے والے آ گئے۔ محسن کی چھوٹی بہن نے دوڑ کر بہشتی اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور مارے خوشی جو اچھلی تو میاں بہشتی نیچے آ رہے اور عالم جاویدانی کو سدھارے۔ اس پر بھائی بہن میں مار پیٹ ہوئی، دونوں خوب روئے۔ ان کی اماں جان یہ کوہرام سن کر اور بگڑی، دونوں کو اوپر سے 2 چانٹے رسید کیے۔ میاں نوری کے وکیل صاحب کا حشر اس سے بھی بدتر ہوا۔ وکیل صاحب زمین پر یا طاق پر تو نہیں بیٹھ سکتا، اس کی پوزیشن کا لحاظ تو کرنا ہی ہوگا۔ دیوار میں 2 کھوٹیاں گاڑی، ان پر چیڑ کا ایک پرانا پڑا رکھا گیا، پڑے پر سرخ رنگ کا ایک چیتھڑا بچھا دیا گیا جو بمنزلہ قالین کا تھا۔ وکیل صاحب عالم بالا پر جلوہ افروز ہو گئے، یہیں سے قانونی بحث کریں گے۔ نوری ایک پنکھا لے کر جھلنے لگی۔ معلوم نہیں پنکھے کی ہوا سے یا پنکھے کی چوٹ سے وکیل صاحب عالم بالا سے دنیا فانی میں آ رہے ہیں اور ان کے مجسمے خاکی کے پرزے ہو گئے۔ پھر بڑے زور کا ماتم ہوا اور وکیل صاحب کی میت پارسی دستور کے مطابق کوڑے میں پھینک دی گئی۔
تاکہ بیکار نہ جا کر ذاق و زغن کے کام آ جائے۔ اب رہے میاں محمود کی سپاہی، وہ محترم اور زیروب ہستی ہے، اپنے پیروں چلنے کی ذلت اسے گوارا نہیں۔ محمود نے اپنی بکری کا بچہ پکڑا اور اس پر سپاہی کو سوار کیا۔ محمود کی بہن ایک ہاتھ سے سپاہی کو پکڑے ہوئے تھی اور محمود بکری کے بچے کا کان پکڑ کر اسے دروازے پر چلا رہا تھا، اور اس کے دونوں بھائی سپاہی کی طرف سے دھونے والے داغتے لہو پکارتے چلے تھے۔ معلوم نہیں کیا ہوا، میاں سپاہی اپنے گھوڑے کی پیٹھ سے گر پڑے اور اپنی بندوق لیے زمین پر آ رہے۔ ایک ٹانگ مضروب ہو گئی، مگر کوئی مذائقہ نہیں۔ محمود ہوشیار ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر نگم اور بھاٹیہ اس کی شاگردی کر سکتے ہیں اور یہ ٹوٹی ٹانگ آنن فانن میں جوڑ دیں گے۔ صرف گولر کا دودھ چاہیے۔ گولر کا دودھ آتا ہے، ٹانگ جوڑی جاتی ہے، لیکن جو ہی کھڑا ہوتا ہے ٹانگ پھر الگ ہو جاتی ہے۔ عمل جراحی ناکام ہو جاتا ہے۔ تب محمود اس کی دوسری ٹانگ بھی توڑ دیتا ہے۔ اب وہ آرام سے ایک جگہ بیٹھ سکتا ہے۔ ایک ٹانگ سے تو نہ چل سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا۔ اب وہ گوشے میں بیٹھ کر ٹٹی کی آڑ میں شکار کھیلیں گا۔ اب میاں حامد کا قصہ سنیے۔ امینہ اس کی آواز سنتے ہی دوڑی اور اسے گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگی۔ دفتن اس کے ہاتھ میں چمٹا دیکھ کر چونک پڑی۔ یہ دستے پناہ کہاں تھا بیٹا؟ میں نے مول لیا ہے 3 پیسے میں۔ امینہ نے چھاتی پیٹ لی۔ یہ کیسا بے سمجھ لڑکا ہے کہ دوپہر ہو گئی، نہ کچھ کھایا نہ پیا، لایا کیا یہ دستے پناہ؟ سارے میلے میں تجھے اور کوئی چیز نہ ملی؟ حامد نے خطاوار نہ انداز سے کہا۔ تمہاری انگلیاں توے سے جل جاتی تھی کہ نہیں؟ امینہ کا غصہ فوراً شفقت میں تبدیل ہو گیا، اور شفقت بھی وہ نہیں جو منہ پر بیان ہوتی ہے اور اپنی ساری تاثیر لفظوں میں منتشر کر دیتی ہے۔ یہ بے زبان شفقت تھی، درد التجا میں ڈوبی ہوئی۔ اف، کتنی نفس کشی ہے، کتنی جانسوزی ہے۔ غریب نے اپنے طفلانہ اشتیاق کو روکنے کے لیے کتنا ضبط کیا۔ جب دوسرے لڑکے کھلونے لے رہے ہوں گے، مٹھائیاں کھا رہے ہوں گے، اس کا دل کتنا لہراتا ہوگا۔ اتنا ضبط اس سے ہوا؟ کیوں اپنی بوڑھی ماں کی یاد اسے وہاں بھی رہی؟ میرا لال میری کتنی فکر رکھتا ہے۔ اس کے دل میں ایک ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ اس کے ہاتھ میں دنیا کی بادشاہت آ جائے اور وہ اسے حامد کے اوپر نثار کر دے۔ اور تب بڑی دلچسپ بات ہوئی۔ بڑھیا امینہ ننھی سی امینہ بن گئی۔ وہ رونے لگی، دامن پھیلا کر حامد کو دعائیں دیتی جاتی تھی اور آنکھوں سے آنسو کی بڑی بڑی بوندیں گراتی جاتی تھی۔ حامد اس کا راز کیا سمجھتا، اور نہ شاید ہمارے بعض ناظرین ہی سمجھ سکے۔